बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर आज़म इमरान खान आज कौम के नाम पैगाम देंगे। ज़राए का कहना है वजीर आज़म अपने पैगाम में टैक्स इस्लाहात एजेंडे और मुआशी इक़दामात पर कौम को एतमाद में लेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का कौम के नाम ये अहम पैगाम आज सुबह 9 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि वजीर आज़म अपने पैगाम में नए टैक्स इस्लाहात एजेंडा और मुआशी इक़दामात पर कौम को एतमाद में लेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान एक बार फिर झूठ का पुलंदा लेकर कौम के सामने सुबह 9 बजे नमूदार होंगे। ये भी कहा इमरान साहब एक दफ़ा फिर आवाम को घबराना नहीं का दर्ज देंगे। इमरान साहब आज आवाम को IMF के बनाए हुए बजट पर एतमाद में लेंगे। IMF के बनाए हुए बजट में तकरीबन 1400 अरब के नए टैक्स लगेंगे। उन्होंने कहा इमरान साहब इक्तिसादी तरक्की में फेल होने का इल्ज़ाम हमेशा की तरह नून लीग पर डालेंगे, मगर ये भी बता दें कि भैंसों और पुरानी गाड़ियों के पैसे कहाँ गए। 10 माह में हुकूमती अखराजात में 1000 अरब का इजाफा हुआ। मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा इमरान साहब तरक्की की शरह आधी और महंगाई 3 गुना हो गई है, इस पर क्या झूठ बोलेंगे। इमरान साहब 10 माह में बिजली की कीमत में 25% इजाफा हुआ, गैस के नर्ख में 150% इजाफा हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे। 10 माह में आपने 30,000 अरब कर्ज लिया और एक ईंट न लगाई। 10 माह में एक भी घर नहीं बना। देखते हैं आप इस पर क्या झूठ बोलते हैं। 10 माह में हुकूमती खर्चात में 1000 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि टैक्स रेवेन्यू में 500 अरब का खसारा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बजट इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिविल सीनियर अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने तमाम सिविल इदारों को अपने अखराजात कम करने की हिदायत कर दी। कहा अगर पाक फ़ौज अखराजात कम कर सकती है तो सिविल इदारे क्यों नहीं। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को गरीब तबके पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट का हजम तकरीबन 6800 अरब रुपए रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में माली साल 2019-20 की बजट तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर, चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी और इक़्तिसादी माहिरीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को बजट में टैक्स के निफाज और अहदाफ से मुताल्लिक आगाह किया गया। हुकूमत ने 2019 और 20 के बजट में 34.6% शरह से इजाफे के साथ 5550 अरब रुपए का मुश्किल हदफ हासिल करने के लिए मुतादिद नए टैक्स आयद करने से पहले से दी गई रियायतें और सब्सिडी खत्म करने, बरामदी शोबे के लिए ज़ीरो रेट के खात्मे और महासिल का दायरा कार वसी करने समेत दीगर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। वफाकी हुकूमत ने अगले माली साल के लिए 5550 अरब रुपए के महसूलात वसूली के हदफ से GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% से ज़्यादा बढ़ाने की तजावीज़ तैयार की हैं। ज़राए के मुताबिक एक साल में टैक्सों में इजाफे की शरह 34.6% रखी जा रही है, जबकि FBR की तारीख में सबसे ज़्यादा इजाफा 2016 में 21% रिकॉर्ड किया गया था। तफसीलात के मुताबिक हदफ के हसूल की खातिर 750 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाकर हासिल करने की तजवीज़ है। इसमें से 700 अरब सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की मद में हासिल करने की तजवीज़ रखी जा रही है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक 550 अरब रुपए टैक्स बेस बढ़ाकर हासिल करने की तजवीज़ है, जबकि 100 अरब रुपए इसासाजात डिक्लेयर करने की स्कीम से हासिल होने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाकर 220 अरब रुपए हासिल करने की तजवीज़ भी फाइनेंस बिल का हिस्सा होगी। FBR का कहना है कि महंगाई की शरह में इजाफे से 500 अरब रुपए के ज्यादा महसूलात मिलेंगे, जबकि टैक्स रायतें खत्म होने से 200 अरब रुपए के इजाफी महसूलात मिलने का हदफ मुकर्रर किया जा रहा है। तवानाई के शोबे में सब्सिडी के खात्मा से तकरीबन 25 अरब और ज़राई शोबे में सब्सिडी के खात्मा से 20 अरब रुपए से ज्यादा की बचत का हदफ मुकर्रर किया जा रहा है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी तरक्की की शरह नमू 6.2% के हदफ के मुकाबले में 3.3% रही। ज़राअत और सनत के शोबों की तरक्की के अहदाफ हासिल ना हो सके, ताहम बिजली और गैस के शोबों में रिकॉर्ड तरक्की हुई। आइंदा माली साल के लिए मुआशी तरक्की की शरह का हदफ 4% रखे जाने का इम्कान है। सैफुर रहमान की रिपोर्ट।
تحریک انصاف کی حکومت رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ ترقی کی یہ شرح 6.2% ہدف کے مقابلے میں محض 3.3% رہی۔ زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں کی ترقی کے اہداف حاصل نہ کیے جا سکے۔ تاہم بجلی اور گیس کے شعبوں میں 7.5% کے مقابلے میں 40.5% کی ریکارڈ شرح سے ترقی ہوئی۔ جیو نیوز کو اقتصادی سروے کے حاصل اہم نکات کے مطابق خدمات کے شعبے کی گروتھ 4.7% رہی، جبکہ ہدف 6.5% تھا۔ رواں مالی سال کے دوران زرعی شعبے کی شرح نمو 3.8% ہدف کے مقابلے میں صرف 0.85% رہی۔ گندم کی پیداوار 0.5% بڑھی، تاہم دیگر تمام بڑی فصلوں کپاس، چاول، گنے کی شرح نمو منفی میں ریکارڈ کی گئی۔ لائیو اسٹاک کے شعبے کی ترقی 3.8% کے ہدف کے مقابلے میں 4% ریکارڈ ہوئی۔ صنعتی شعبے کی ترقی کی شرح 7.6% ہدف کے مقابلے میں 1.4% رہی۔ بڑی صنعتوں کی ترقی 8% ہدف کے مقابلے میں منفی 2% رہی۔ تعمیراتی شعبے میں 10% گروتھ کے ہدف کے برعکس 7.6% کمی واقع ہوئی۔ رواں مالی سال کے لیے مہنگائی کی اوسط شرح 6% مقرر تھی، جو جولائی سے مئی تک 7.19% تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ سال مئی کے مقابلے میں مہنگائی کی یہ شرح 9% سے تجاوز کر چکی ہے۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں اقتصادی ترقی کی شرح کا ہدف 4% رکھے جانے کا امکان ہے، جس میں زراعت 3.5%، صنعتی ترقی کی شرح 2.2% اور خدمات کے شعبے کا ہدف 4.8% رکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں 675 ارب روپے کا PSDP جبکہ 250 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 5,550 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ ساتھی رپورٹر اشرف ملخم کے ساتھ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے سالانہ اقتصادی سروے حکومتی پالیسیز کی ناکامی کا کھلا اعلان ہے۔ چن چن کر ایسے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جن کا منفی اثر صرف غریبوں پر آئے گا۔ حکومت نے غریبوں کی زندگی سے کھیلنا بند نہ کیا تو اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے ایک بیان میں قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ لگتا ہے حکومت جان بوجھ کر عام آدمی کی زندگی مشکل بنا رہی ہے۔ مختلف کارٹلز کے دباؤ پر صنعتوں کے لیے گیس سستی اور عام صارف کے لیے مہنگی کر دی گئی ہے۔ آنے والے بجٹ غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات کئی گنا بڑھا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں اس نااہل حکومت کے خلاف جلد متفقہ لاہ عمل اپنائیں، ورنہ غریب عوام خود بخود اس نااہل حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بحران اور عدم استحکام سے بچنا ہے تو حکمران غریب دشمنی سے باز آ جائیں۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کریں گے۔ سیاسی صورتحال اور عوامی رابطہ مہم کے لیے پارٹی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج 2:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ پارٹی کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کا اجلاس بدھ کو طلب کیا گیا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی ایڈوائزری گروپ کا اجلاس آج اپوزیشن کے چیمبر میں ہوگا۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال پر تفصیلی غور ہوگا۔ مہنگائی، بے روزگاری، افراد میں ہولناک اضافے، ملک پر بڑھنے والے قرض، ڈالر کی قیمت سمیت دیگر معاشی امور زیر غور آئیں گے۔ بجٹ سیشن کے دوران حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ گزشتہ سماعت پر نیب نے آصف علی زرداری کو میگا منی لانڈرنگ کا بالواسطہ اور بلا واسطہ بینیفیشری قرار دیتے ہوئے ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ نے 30 مئی کو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور سمیت 9 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 10 جون تک توسیع کر دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور آج عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان کا کہنا ہے کہ احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، مگر
انتشار کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا احتجاج کی آڑ میں عوام کو ایندھن بنا کر استعمال کیا جائے گا تو حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں ہٹا سکتی، یہ جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے۔ لندن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ پاکستانی عدالتوں کا مسئلہ ہے، وہ اس پر یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا معاملہ جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے۔ ان سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں پراپرٹیز کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ ان سے منی ٹریل مانگیں گے؟ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پاکستانی عدالتوں کا مسئلہ ہے، وہ اس پر یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے ججز پر اعتماد کریں، وہ انصاف کریں گے۔ پنجاب بار کونسل کی ایکشن کمیٹی نے کسی بھی قسم کی ہڑتال کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں شریک وکلاء نے کہا کہ عدلیہ اپنی فہم و فراست کے مطابق ریفرنس کا فیصلہ کرے، ہمارا مقصد بے لاگ احتساب ہے۔ شخصیت نہیں، اداروں کو مضبوط دیکھنا ہے۔ وکلاء کی جانب سے تقریب میں قرارداد بھی پیش کی گئی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ سیکریٹری پنجاب بار کونسل شاہد گوندل کی زیر صدارت اسلام آباد میں وکلاء ایکشن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب بار کونسل سمیت کئی بار ایسوسی ایشنز کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں شخصیت کی نہیں، رول آف لاء کی پیروی کرنی ہے۔ دو باتوں پہ بڑا ہی افسوس ہوا، ایک تو ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر کی بات سے افسوس ہوا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے آگ لگانا شروع کریں گے اور باہر تک آگ لگائیں گے، کیا یہ ہمارے لیے کو بات بنتی ہے؟ وکلاء ایکشن کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی بھی جج کا احتساب ہو سکتا ہے۔ شرکاء نے صدر سپریم کورٹ بار کے اعلان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، جبکہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی رکنیت معطل کرنے کی مذمت بھی کی گئی۔ ہم سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جج صاحبان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کا ٹرائل جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے، اس کو لٹکایا نہ جائے، اور ان جج صاحبان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنے دن آپ کا ٹرائل چلتا ہے آپ والنٹیئر کریں اور لے آف ہو جائیں، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، ان کو فیصلہ کر لے دیں۔ آپ کے بھائی آپ کا فیصلہ کر رہے ہیں، اس میں کہاں سے آ گئی حکومت؟ ممبر پاکستان بار کونسل شفیق بنڈارا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکیل دلیل سے بات کرتا ہے، صدر پاکستان نے جو ججز کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے وہ عین قانون کے مطابق ہے۔ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ریفرنس آئینی طور پر جج صاحبان کے خلاف آیا، ان کو اسے فیس کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر وہ درست ہیں تو پھر عدلیہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کو بری الذمہ قرار دے دے گی۔ تقریب کے اختتام پر شفیق بنڈارا نے قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی 16 جون سے لاہور سے بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ حکومت قوم کو امن دینے میں ناکام ہو چکی ہے، حکومت ریاست مدینہ کی مخالف سمت میں جا رہی ہے۔ سوابی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا قبائلی اضلاع میں الیکشن ملتوی کرنے کا خط لکھنا آئینی لحاظ سے درست نہیں۔ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ملتوی کرنے کے لیے خط لکھے۔ حکومت کا گراف نیچے گر گیا ہے، اس لیے وہ الیکشن سے فرار چاہتی ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ بغداد سے کراچی کی پرواز کے مسافروں کو اے سی بند ہونے پر احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ مسافروں کا موقف ہے کہ عراق میں پاکستانی زائرین سے عراقی ایئر لائن اور پولیس نے بدسلوکی کی۔ عراقی ایئر لائن کی پرواز کے تمام مسافروں کو ایئرپورٹ پر لاک اپ کیا گیا۔ مسافروں کا موقف ہے عراقی پولیس کئی پاکستانی مسافروں کو طیارے سے گرفتار کر کے لے گئی۔ عراقی ایئر لائن اور پولیس کی بدماشی کئی مسافروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ موسم سے متعلق اپڈیٹ کریں۔ ملک کے اکثر علاقے آج کل شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں، مشرقی بلوچستان، صوبہ سندھ میں موسم شدید گرم رہے گا۔ مالاکنڈ، ہزارہ، مردان، پشاور، کوہاٹ، سرگودا، راولپنڈی، گجرانوالہ ڈویژن، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا
इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा गर्म मकाम जैकब आबाद रहा, जहां दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाड़काना और तुरबत में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किया जाने वाला ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में 36, लाहौर में 45, पेशावर में 43, कोयटा में 36, मुजफ्फराबाद में 38, फैसलाबाद में 45, मुल्तान में 46 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ का इमरान खान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, गुजरांवाला डिवीज़न, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। जी Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.